السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حج کیسے کرے، آج اس کا چھٹا حصہ ہے۔ 5 حصے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور پچھلے جمعہ کو میں نے اعلان کیا تھا کہ آج جو ہے انشاءاللہ زیارت مدینہ، اس کے آداب اور اس کے فضائل بیان ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور دوسری روایتوں میں فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی مسجد کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ وہ 3 مسجدیں، سب سے پہلی مسجد حرام یعنی بیت اللہ، دوسری میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مسجد مسجد اقصی۔ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جو ان کی طرف سفر کرے گا اس کے لیے فرمایا کہ صرف ان کی طرف سفر کیا جائے، اور فضائل بھی ان کے بے شمار ہیں۔ بیت اللہ میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد اقصی میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر۔ اب آپ الحمدللہ مکہ مکرمہ میں اپنے حج سے اور ساری چیزوں سے فارغ ہو چکے ہیں، اور آپ کی مکہ مکرمہ سے اب مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہونے والی ہے، تو آپ کے اندر ایک شوق ہونا چاہیے، ایک اشتیاق ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ موقع عطا فرمایا کہ اب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر کی طرف جانے والا ہوں جس شہر کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ اب آپ کے اندر شوق ہو، ذوق ہو، اور مدینہ منورہ جانے سے پہلے آپ اچھی طرح سے اپنے آپ کو پاک کر لے، صاف کر لے، اچھے کپڑے پہن کر بہترین خوشبو، عطر وغیرہ جو ہے وہ اپنے بدن پہ لگا لے۔ اب آپ کی گاڑی نکلنے والی ہے، آپ پورے خشوع خضوع کے ساتھ میں مکہ مکرمہ سے اب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو کم سے کم ایک کام یہ بھی کر لے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے بیت اللہ کا ایک طواف کر لے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ بیت اللہ میں آخری مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر لے، اور بیت اللہ کو پورے حسرت کے ساتھ اور پورے غم کے ساتھ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں چھوڑے، اور یہ دعا کرے، اے اللہ، یہ تیرے گھر کا دیدار تو نے مجھے نصیب فرمایا، اب میں تیرے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، واپس مجھے جلد سے جلد تو اپنے گھر کی زیارت اور اپنے بستی کے اور اپنے شہر کے زیارت کے لیے مجھے بلا۔ یہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم واپس جو ہے بیت اللہ سے پیچھے ہم ہٹتے جائے، بیت اللہ ہماری نظروں کے سامنے ہو، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور اس طریقے سے جو ہے ہم بیت اللہ کو چھوڑ کر نکلے۔
اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا، ہم لوگ اپنی بس کے اندر بیٹھ گئے۔ بس میں بیٹھنے کے بعد ہماری زبان پر بے ساختہ درود شریف ہونا چاہیے پورے راستے سے، سفر کے درمیان میں، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے ہم اپنا سفر شروع کریں۔ اب مدینہ منورہ سے ہماری بس، مدینہ منورہ کی طرف ہماری بس وہ روانہ ہو رہی ہے، تو راستے میں ہمارے ذہن میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کا وہ منظر ہونا چاہیے۔ جب ہم راستے سے گزر رہے ہیں، ہم کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے، ریگستان نظر آئے گا، تو ہمارے دل کے اندر سے درود نکلے اور اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھے کہ یہی وہ ریگستان ہے، یہی وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہم لوگ اے سی بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو پرائیویٹ کرسی ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہماری زبان پہ ناشکری کے جملے نہ آئے کہ بس ایسی ہے، بس ویسی ہے، اس کے سیٹ برابر نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہوں ہمارے انڈیا کا جو یہاں پہ پی ایم ٹی بس میں لٹک لٹک کے سفر کرنے والا، پورا آدھا باہر تک آنے جانے، رکشے والے ایسے ڈھوسنیاں مار کے جا رہے اس کو، لیکن جب یہ مدینہ اور مکہ میں جاتا ہے تو اتنے نخرے بڑھ جاتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ جیسے میں نے 2-4 لاکھ روپئے ٹور والوں کو یا کمیٹی والوں کو دیا، میں نے خرید لیا ان کو، اب حج کمیٹی کے چیئرمین نے آ کے میری کرسی صاف کر کے مجھے بٹھانا چاہیے، آگے پیچھے 2 تکیے لگا کے، اور کچھ تکلیف تو نہیں ہے بول کے۔ یہ ہمارا انڈین حاجی ایسا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، اور وہ یہ سب بھول جاتا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سنگلاخ پہاڑوں میں سے، ایسی وادیوں میں سے، ایسے ریگستانوں سے پیدل سفر کیا مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور اس کو اے سی بس کی کرسیاں بھی کیسی نہیں لگ رہی، برابر نہیں لگ رہی۔ یہ ہمارا ایسا نظریہ ہوتا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، کیونکہ میرا ایک تجربہ ہے، ہم یہاں سے بہت اچھے جاتے، وہاں پہ یہاں سے جب ہم جاتے نا، ہم بہت اچھے رہتے، ہمارے دل کے اندر سے ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ کا ایسا طواف کروں گا، میں مکے میں ایسا وقت گزاروں گا، میں مدینہ کا ایسا سفر کروں گا۔ آپ کے دل میں سب ہوتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد آپ کو 1-2 شانے ملتے ہیں، اور یہ جو 1.5 شانے ہوتے ہیں جو آپ کو ملنے والے، یہ وہ ہوتے ہیں جن کا اس سے پہلے 1-2 بار عمرہ ہو گیا ہوگا، یا وہ اس سے پہلے حج کر چکے ہوں گے۔ اب یہ ایسے لوگ ماحول خراب کرنے کا کام کرتے ہیں، بولے یار اپنا ٹور والا جو ہے نا کھانے میں کچومر نہیں دے رہا، بولے پچھلے سال میں جس کے ساتھ میں آیا تھا نا وہ پپڑ بھی دیتا تھا، کچومر بھی دیتا تھا، ٹماٹے بھی دیتا تھا، پیاز بھی دیتا تھا، اور ککڑی بھی دیتا تھا، بولے یہ ٹور والا دے رہا نہیں، پیسے برابر لیے ہوئے ہیں اس نے۔ اب دیکھو وہاں عبادت کرنے کے لیے گئے، یہاں سے جاتے وقت میں جذبات خالی عبادت کے تھے، لیکن وہاں جب 1-2 شانوں سے آپ کا پالا پڑ گیا، انہوں نے آپ کا ذہن عبادتوں سے ہٹا کے اب دوسری چیزوں کی طرف لگا دیے۔ اب گڑ بن رہے وہاں گروپ، کیونکہ ہم انڈیا کے لوگوں کی یہی تو فطرت ہے۔ آپ کو معلوم ہے انڈیا قائم چیمپئن ہے، فٹ بال میں انڈیا چیمپئن نہیں ہے، کرکٹ میں انڈیا چیمپئن نہیں ہے، ہاکی میں انڈیا چیمپئن نہیں ہے، انڈیا کبڈی کے گیم میں ورلڈ چیمپئن ہے۔ کیوں؟ کبڈی میں ایسے ٹانگا کھینچنا پڑتے ایک دوسرے کے، اس میں ورلڈ چیمپئن کھینچو، یہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا، ٹانگ کھینچنے میں انڈیا ورلڈ چیمپئن ہے، باقی کھیلوں میں نہیں، فٹ بال میں نہیں، کیونکہ فٹ بال میں خود کو آگے بڑھنا پڑتا، باقی پیچھے چلتے، اس میں چیمپئن نہیں۔ کبڈی کے اندر پہلے نمبر پہ ورلڈ چیمپئن ہے ٹانگا کھینچنے میں۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہاں پہ بھی گروپ بندی، اب ایسے شانے دوسروں کو بھڑکانے کا کام کرتے، بولے اپن 8-10 مل کے جا کے ان کو سمجھائیں گے جو ذمہ دار ہے گروپ کے۔ اب وہاں پہ بغاوت، وہاں پہ بھی بغاوت کا بگل، اب 15-20 چلے گئے وہاں پہ۔ ارے بولے کیا تم ہم لوگوں کو کھانا دے رہے نہیں برابر سے؟
तुम कचूमर नहीं दे रहे, तुम ऐसा नहीं दे रहे, तुम वैसा नहीं दे रहे। मेरे पास में आए 8-10 जन मिल के, मैं तस्बीह पढ़ते बैठा था फजर की नमाज के बाद। बोले भाई मौलाना आप हमारे साथ में चलो, ज़रा वो ग्रुप वाले से जाके बात करेंगे। मैं बोला भाई तकलीफ़ क्या है? नहीं, बोले वो खाने के अंदर ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, ऐसा नहीं दे रहा, वैसा नहीं दे रहा। मैं बोला देखो अल्लाह के फजलो करम से मैं घर पे ये सब खा चुका हूँ और मैं तबलीगी आदमी हूँ। जमातों में अल्लाह के रास्ते में जब वक्त लगता है तो मेरे 40-40 दिन सादे चावल उबाल के खा के गुज़रे हुए हैं। मेरे लिए कोई कीमत ही नहीं है ये सब चीज़ों की, ये मिल रहा और वो नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने जंगलों में पैदल सफ़र करके का वक्त लगाया हुआ है। हमको मालूम है, हम अंडोमान गए थे 3 दिन पानी के जहाज़ से सफ़र करके, वहाँ जंगलों में हमको पैदल चलना पड़ा। खाली चावल उबाल के हम लोग खाते थे। और जो जंगली लोग हैं वहाँ के, एक तो जंगली लोग अपने इंडिया में भी है, उनको आदिवासी बोलते, वैसे जंगली लोग नहीं। अंडोमान के अंदर आज भी वो लोग मौजूद है जिनको पता ही नहीं है दुनिया क्या है। वो जंगलों के अंदर पूरे बरहाना रहते, उनको जरवा लोग बोलते। वैसे लोगों के बस्तियों से गुजर के हमने काम किए तो ये खाना, ये पीना, ये ककड़ी, ये पपड़, एक आधा अप्पल पोटिया ज़िंदगी में जिसने देखा नहीं, ढकला एक आधा जिसको ज़िंदगी में कभी पपड़ खाने नहीं मिला, ककड़ी खाने नहीं मिली, अचार खाने नहीं मिला, कचूमर नहीं मिला ना, उसने जाके उनसे बात करना। हमारे लिए हम ये सब करने को नहीं आए, हम यहाँ काहे के लिए आए हैं भाई? इबादत करने के वास्ते। तो आप यहाँ से अच्छी तरह से जाओगे जहन एकदम खाली लेकर के, मुझे वहाँ इबादत करना है, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है, मदीने की ज़ियारत करना है। लेकिन आपको ऐसे भड़काने वाले बहुत मिलेंगे। बोले यार अपनी बस जो मदीने को जा रही है ना, टूर वाले ने बराबर बस नहीं करा। बोले देखो वो देखो दूसरी जो बस खड़ी हुई है वो वोल्वो बस है। बोले यानी आपके अंदर नाशुक्री पैदा करेंगे। तो ऐसे टाइम पे आप अपनी ज़ुबान पे नाशुक्री का लफ्ज़ ना आने दे, बल्कि आपकी आंखों में आंसू होना चाहिए और वह मंजर होना चाहिए, आए अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे करम है कि कम से कम तूने आज मुझे एक बस के ज़रिए से मक्के से मदीना ले जा रहा है, मैं बैठ के जा रहा हूँ। वो ज़माना कैसा होगा? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते थे ये संगलाख पहाड़ियों के अंदर, ये रेगिस्तान के अंदर, जो सहाबा के ज़माने में सफ़र करते थे। और सहाबा का ज़माना तो बहुत पहले की बात हो गई। हमारे आज के ज़माने में जिन लोगों ने आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले और 50 साल पहले हज किया हुआ होगा, जाओ जाके उनसे पूछो, वो आपको सुनाएंगे। वो ज़माना ऐसा हुआ करता था, हाजी जब अपने घर से निकलता था तो एहराम के साथ उसको अपने कफन का कपड़ा भी साथ में लेकर निकलना पड़ता था। मालूम है आप लोगों को ये बात? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे नानी गए थे तो वो वहाँ से वापस आए तो वो जो कफन का कपड़ा था बाद में उसमें मैंने पैजामा कुर्ता बना के पहना था। इसके लिए मुझे याद है अच्छी तरह से, वो कपड़ा वैसी वापस आ गया था। तो पहला ज़माना ऐसा होता था, उस ज़माने के अंदर कफन का कपड़ा अपने साथ में लेकर जाते थे और 2-2 महीने पानी के जहाज़ का सफ़र होता था। और रास्ते में अगर किसी का इंतकाल हो गया तो वही पानी के जहाज़ में नमाज जनाजा पढ़ के उसको पानी के अंदर छोड़ दिया जाता था, कफन वगैरह पहना के। तो हम अपने दिल के अंदर अल्लाह का ये शुक्र अदा करें कि आज का ज़माना ऐसा है, आज के ज़माने में वहाँ पे बसों का इंतज़ाम, मेट्रो ट्रेन का इंतज़ाम, मक्का और मदीने के बीच में जो रोड है एकदम कांच के जैसा रोड जिस पे आपको दचका भी नहीं लगेगा। आज के ज़माने में इतनी सहूलतें हैं, वो बेचारे कैसा हज करते होंगे जब मक्का से मदीना भी लोगों को ऊँटों के ज़रिए से जाना पड़ता था। अभी आज से 40-50 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और अगर किसी को गाड़ी से जाने का रहता था तो रोड रास्ते नहीं, जैसे अपन हमारे यहाँ पे गांव खेड़ों के अंदर बैलगाड़ी रास्ते होते हैं वैसे रोड, और जो बड़े बड़े टाटा 407 के जैसी गाड़ियाँ होती है उसके अंदर भर देते थे, जाओ उसके ज़रिए से। अब धक्के लग रहे हैं, वो रास्ते से मक्का से मदीना के बीच का सफ़र तय हो रहा है।
تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ارے ٹھیک ہے اپنے پاس وولوو بس نہیں ہے لیکن کم سے کم بیٹھ کے جا تو رہے ہیں نا. ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنے. دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت اور درود شریف ہماری زبان کے اوپر ہو. آپ درود پڑھتے 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 آپ بالکل مدینہ منورہ کے قریب پہنچ جاؤ گے. جیسے ہی آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے سب سے پہلے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منارے نظر آئیں گے. جیسے ہی آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منارے نظر آئے فوراً آپ کی زبان پہ کیا آنا چاہیے؟ درود شریف. آپ کی زبان پہ بے ساختہ درود شریف آئے, پورا وقت آپ کا درود شریف کے اندر گزرے. اب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ چکے ہیں جو بالکل ادب اور احترام والا شہر ہے, ایک دم ادب اور احترام والا. مکہ مکرمہ میں آپ تھے کوئی بات نہیں تھی, لیکن مدینہ جو ہے وہ ایک دم ادب اور احترام والا شہر. اب آپ کو یہاں بہت ادب اور احترام سے رہنے کا. مسجد نبوی کے منارے آپ کو نظر آئے, اب مدینہ کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں تو وہ ایک ایک چیز آپ نے یاد کرنے کا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ ہجرت کر کے پہنچے تھے سب سے پہلے قباء کا ایریا آئے گا. وہی قباء ہے جہاں سے اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے مدینہ کے لوگ آپ کو وہاں پہ روزانہ آ کے جو ہے اشراق سے لے کر تو چاشت تک کھڑے ہوا کرتے تھے. اور جیسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, یعنی وداع کی پہاڑیوں پر, وہ وداع کی پہاڑیاں ہے وہاں پہ سب. اب آپ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. مدینہ میں داخل ہونے کے بعد ادب اور احترام کے ساتھ آپ کی جو بھی بلڈنگ ہوں گی اس بلڈنگ میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے غسل کرے, اچھے کپڑے پہنے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, اور صاف ستھرے کپڑے وغیرہ پہن کر اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دینے کے لیے روانہ ہوں. روضے پہ حاضری دینے کے لیے جب روانہ ہوں گے تو مدینہ کے جو راستے ہیں وہ بالکل کانچ کے جیسے ہیں. بہت سارے اللہ کے ولی, اللہ کے بندے, اللہ کے مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں جو مدینہ میں چپل اور جوتا نہیں پہنتے, وہ اللہ کے نبی کے ادب میں اور ان کے عشق میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی اپنے زندگی میں اپنے پیر میں چپل اور جوتا نہیں پہنتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا اے امام مالک اپنے پیر میں چپل اور جوتا کیوں نہیں پہنتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کا شہر ہے, میں ڈرتا ہوں چپل اور جوتا پہن کر کہیں میرا پیر کسی ایسی جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے ہو. ایسا ادب کرنے والے, ایسا احترام کرنے والے اللہ کے نبی کے شہر کا ہم نے بھی ویسا ہی ادب کرنا چاہیے. آج کے زمانے میں تو وہاں کے روڈ پر آپ کو تنکا بھی نظر نہیں آئے گا, بغیر چپل کے بھی ہم چل سکتے ہیں, لیکن ہم کو کچھ تکلیف ہے, بغیر چپل کے ہم نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے پیر میں اگر ہم نے چپل جوتا بھی پہن لیا ہے تو مسجد نبوی کے باہر ہی اس کو اتار کر ہم باہر ہی اس کو کسی جگہ پہ رکھ دیں, وہاں پہ خانے بنے ہوئے. اب پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نماز ہم ادا کریں. تحیۃ المسجد کی نماز آپ نے ادا کی. اب اگر کوئی نماز کا وقت وہاں پر ہے تو وہ نماز ادا کرے, اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور آپ ڈائریکٹ روضے پہ حاضر ہونا چاہتے ہیں تو اپنی تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد آپ بالکل مسجد نبوی کے پیچھے چلے جائیے. وہاں پہ آپ کو لائن ملیں گی جو روضہ اطہر کے اوپر درود شریف پڑھنے والے اور سلام عرض کرنے والوں کی ہوں گی. اب آپ لائن میں کھڑے ہو گئے. لائن میں کھڑے ہونے کے بعد آہستہ 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 آپ اللہ کے نبی کے روضے کے پاس پہنچ رہے ہیں. جیسے ہی اللہ کے نبی کے روضے پر اب آپ پہنچ جاؤ, پورے ادب کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ, دل میں عظمت کے ساتھ کہو
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنے القاب آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد ہو، وہ سارے القاب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پڑھو، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور جو ان کے روضے پہ سلام پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ ہمارے نبی ہم کو پہچانتے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین پر اور زمین کے اندر کے حصے پر شہداء اور انبیاء کی قبروں کے اور ان کے جسموں کو کھانے کو حرام کر دیا۔ اس لیے زمین سب کو کھا سکتی ہے، لیکن شہید اور انبیاء کے جسموں کو کھا سکتی ہے کیا بھائی؟ نہیں کھا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے، اور پورے ادب کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، بے ادبی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اپنے انڈیا میں بہت سارے لوگ یہاں رہ کے تو اللہ کے نبی کے سنتوں کے جنازے نکالتے، حضور کے نام پہ ڈی جے دھنگانا، اور وہاں جانے کے بعد ان کو اللہ کے نبی کی ایسی محبت امڑ کے آ جاتی کہ اللہ کے نبی کے روضے پہ ایسا گر رہے پڑ رہے، وہاں پہ ایسا وہ جالی کے اوپر، وہاں پہ پولیس کے لوگ رہتے، ایسا کھینچنا پڑتا دو دو تین تین کو۔ ارے بابا اس کے آنگ میں تو نہیں آیا بول کے، کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ایسا، کھینچو بول کے ایسا۔ اور بہت سارے ایسے ہیں، پچھلے سال انہوں نے وہاں پہ جانے کے بعد میں جو ہے ڈائریکٹ سب نے ایک ساتھ میں چلا پکار شروع کر دی، تو وہاں کی گورنمنٹ نے وہ سارے لوگوں کو پکڑ کے ان کے پاسپورٹ پہ خروج مار کے ایگزٹ، اب زندگی میں کبھی بھی وہ حج اور عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، بوریا بستر ہاتھ میں دے کے ایئرپورٹ پہ لا کے ان کو واپسی کا سفر، روانگی کے آداب دے دیے وہاں سے۔ تو ایسی حرکتیں نہیں کرنے کا۔ وہاں آرمی کے جوان اور پولیس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہم کو بولتے بھی ہے، دیکھو قرآن کی آیت یہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی بارگاہ میں جب پہنچو تو زیادہ بلند مت کرو، چلا پکار مت کرو، یہ بے ادبی ہے۔ وہاں یہ مت بتاؤ کہ میں بہت نبی سے محبت کرنے والا ہوں، نبی سے محبت کرنے والا ہے تو نبی کی سنتوں کو یہاں آ کے زندہ کر، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کر، نبی کے سنت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر، اپنے بہنوں کے میراث میں سے حصہ دے، نبی کی ایک ایک سنت کو یہاں زندہ کر، تو نبی کی سنت، نبی سے محبت کرنے والا وہاں جا کے آنگ میں آ رہا اس کے، کبھی جالی پہ گر رہا، کبھی جالی پکڑ کے چوم رہا، تو پھر ایسوں کو وہاں کی پولیس کھینچ کے نکال کے لے کر چلی جاتی۔ ایسا مت کرو، ادب کے ساتھ۔ آپ اللہ کے نبی کے روضے پر پہنچے، وہاں پہ درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، پھر ان کے اوپر بھی آپ سلام پڑھو، السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق۔ پھر آگے بڑھیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق بھی ہے، تو ان دونوں کے اوپر بھی ہم کو درود اور سلام پڑھنا ہے، اور ان کے اوپر آپ درود پڑھ کے سلام پڑھ کے جب وہاں سے باہر نکل جاؤ، اس کے بعد باہر کھڑے رہ کے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ کر کے، اے اللہ تو نے اپنے نبی کے روضے کی مجھے توفیق عطا فرمائی، تو میری زندگیوں میں بھی اب نبی کے سنتوں کو تو زندہ فرما۔ اس طریقے سے پورے ادب احترام سے روضے کی آپ زیارت کرو۔ اب اس کے بعد سامنے ہی جنت البقیع کا قبرستان ہے، جیسی آپ روضے سے نکلیں گے آپ کے بالکل سامنے، پیدل جاؤ وہاں تک، اور جنت البقیع میں جانے کے بعد جیسے ہی آپ جنت البقیع میں داخل ہوں گے تو سیدھے ہاتھ طرف حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے، اور بائیں جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر ہے،
اور حضرت زینب کی قبر وہیں پر ہے، وہاں پہ بورڈ پارٹی وغیرہ کچھ لگے بھی نہیں ہیں، خالی یاد رکھو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں کوئی نہیں بتائیں گا آپ کو۔ تو وہاں پہ جانے کے بعد قبرستان میں جیسی گئے، اور 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں جنت البقیع قبرستان کے اندر۔ وہاں پہ جانے کے بعد آپ سارے صحابہ کے لیے دعا کرو، حضرت فاطمہ، حضرت زینب اور باقی جو صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی وہیں پر ہے، ان کے لیے آپ دعا کریں گے۔ اور دعا کرنے کے بعد پھر واپس جب آپ اپنے بلڈنگ پہ آ جائیں گے تو آپ جب تک آپ مدینے میں رہو اس بات کی کوشش کرے کہ مدینہ منورہ کے پورے ادب اور احترام کے ساتھ میں مسجد نبوی جاؤں اور وہاں سے آؤں، ہر نماز تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے، اور مسجد نبوی کے آزو بازو میں طہارت خانے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، ان بیت الخلاء اور طہارت خانوں کا بالکل استعمال نہ کرے۔ آپ کی جو بلڈنگ ہے اپنے بلڈنگ سے بیت الخلاء طہارت اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد نبوی پہنچے، اس لیے کہ سعودی گورنمنٹ وہ بے ادبوں کی گورنمنٹ ہے، ان کے باپ نے ان کو ادب احترام کچھ سکھایا ہوا نہیں ہے، تو وہ بے ادب گورنمنٹ نے اللہ کے نبی کے مسجد کے بالکل بازو ایسے بڑے بڑے بیت الخلاء بنا دیے ہوئے ہیں۔ جب وہاں گئے نا تو آدمی کی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ بے وقوفوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ یہ بیت الخلاء وغیرہ یہاں سے تھوڑے دور بنانا چاہیے، بالکل مسجد اور اس کے بیچ میں مشکل سے 20 سے 30 فٹ کا راستہ ہوگا، اس کے بالکل بازو میں جو ہے وہ بڑے بڑے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان بے ادبوں نے اللہ کے نبی کے بالکل روضے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا بیت الخلاء بنایا ہوا ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد میں طبیعت کو ایک دم کڑن ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، ٹھیک ہے ان کو وہ ادب نہیں ہے، لیکن ہم کو اللہ کے نبی کے روضے کا، ان کے مسجد کا ادب اور احترام بولو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہم اپنے بلڈنگ سے طہارت کر کے بیت الخلاء کر کے اور وضو کر کے مسجد نبوی میں پہنچیں گے، ہم کو وہاں طہارت اور بیت الخلاء کرنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے۔ اور پھر جب تک مدینہ منورہ کے اندر رہیں گے اللہ کے نبی کے وہ سارے مقامات، بدر کا میدان بالکل قریب میں ہے، 10 ریال لیتے وہاں سے ٹیکسی والے۔ ایک مرتبہ بدر کا میدان دیکھ کر آئے تو اصحاب بدر کی قبریں ہیں، ان کے قبرستان میں جا کے وہاں بھی دعا کرے۔ احد کا میدان بالکل مسجد نبوی کے سامنے ہے، پیدل آپ نکلو گے احد کے پہاڑ نظر آتے، وہاں پہ احد کے میدان میں جاؤ، وہاں جانے کے بعد حضرت حمزہ کی قبر اور شہدائے احد کی قبریں ہیں، ان کی بھی زیارت کرو۔ احد کے پہاڑ دیکھو جو سیرت کے اندر میں بتاتا ہوں، بڑا پہاڑ چھوٹا پہاڑ وہ سب ہے وہاں پر۔ پھر مدینہ کے اندر مسجد قبلتین ہیں، جس نماز کے اندر جس مسجد میں قبلے کے تحویل کا حکم آیا تھا اس مسجد کی زیارت کرو اور 2 رکعت نماز وہاں پر بھی پڑھو۔ پھر مدینہ منورہ کے اندر حضرت سلمان فارسی کا وہ باغ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کے درخت لگا کر حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرایا تھا، وہ باغ کی بھی جا کے زیارت کرو۔ پھر مدینہ منورہ کے اندر مسجد قباء ہے، اللہ کے نبی اکثر فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کے پیدل مسجد قباء تک جاتے تھے اور اشراق کی نماز قباء میں پڑھتے تھے۔ تو ایک دن تم بھی وہ سنت زندہ ادا کرنے کی فکر کرو کہ مسجد نبوی میں فجر پڑھ کے پیدل قباء تک جانے کا، اور قباء میں کون سی نماز پڑھنے کا بھائی؟ اشراق کی نماز۔ پھر مسجد قباء کے بالکل سامنے وہ کنواں ہے جس میں اللہ کے نبی کی انگوٹی گر گئی تھی۔ پھر اور تھوڑا آپ آگے جاؤں گے تو وہ کنواں ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر سب کے لیے وقف کر دیا تھا، اس کو بیر روما کہتے ہیں۔ پھر غزوہ خندق کا جو پہاڑ کھودے تھے، جو زمین میں خندق کھود کے بنائے تھے، اس کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، جا کے دیکھو تو کم سے کم صحابہ کے قربانیوں کا اندازہ ہوگا کہ صحابہ نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ کریں گے بھائی اس کی فکر؟ کریں گے کوشش؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے قبول فرمائے۔ لیکن آپ بھی دل سے نیت کرو کہ انشاءاللہ اگلا سال آنے سے پہلے میں حج یا عمرہ تو ضرور کروں گا، بولو انشاءاللہ۔
اللہ مجھے آپ کو قبول فرمائے، جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.